أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ملکوں میں کافروں کی دوڑ دھوپ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سورہ آل عمران کی 196 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کفار کو جو دے رکھے ہیں دنیا میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ چاروں طرف انہی کا غلبہ ہے، ترقیاں، کامیابیاں، مال و دولت کی انبار، سب کچھ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن امت کو بتانا ہے یہاں کہ یہ جو سب کچھ جو دیا گیا ہے، کفار کا جو چلنا پھرنا، اس سے مراد ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کے دیگر کام، اس کے سلسلے میں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جو پھرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کافی وسیع ہو گیا ہے اور کاروبار میں کافی ترقی ہو گئی ہے۔ اس کو دیکھ کر اہل ایمان دھوکے میں نہ آئیں، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ سب عارضی اور فانی چیزیں ہیں، یہاں کی ختم ہو جانے والی ہیں۔ تسلی دی گئی ہے مسلمانوں کو۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑے سے فائدے کا سامان ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی بری آرام گاہ ہے وہ۔ یعنی وہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی چیزوں کو خوب حاصل کر لیے ہیں انہوں نے، اور ایمان سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کو سخت ترین عذاب میں جکڑ دیا جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج بہت کامیاب ہو گئے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ بظاہر ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اور دولت اور رزق کی فراوانی نظر آ رہی ہے، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ما یجادل اللہ فی آیات الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہے جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ ان کے چلنے پھرنے اور ان کی کامیابیوں پر جو ہے تعجب نہ کریں، دھوکے میں نہ آئیں۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ فرمایا سورہ لقمان 21ویں پارے میں۔ یہ جو چیزیں ان کو دی گئی ہے تھوڑی سی، وہ استعمال کے لیے دی گئی ہے، اور پھر ہم ان کو مجبور کر کے، لاچار کر کے سخت ترین عذاب کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آج دنیا میں اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو کفار اور مشرکین، اللہ کے باغی اور غدار اور نافرمان، خوب ریل پیل چل رہی ہے ان کے پاس۔ ہر قسم کی آسائش ان کے پاس موجود ہے، راحت کے سامان موجود ہے، عیش و عشرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قلیل متاع ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کا عارضی فائدہ ہے، وقتی طور پر ان کو دیا گیا ہے۔ متاع قلیل سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ متاع کا مطلب یہی ہے کہ یہ استعمال کی چیزیں ہیں کچھ جو چند روز کے لیے، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے استعمال کی جائیں گی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی۔ یعنی وہ چیزیں رہنے سے پہلے ہی وہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور سب فانی ہیں یہاں کی چیزیں۔ یہاں کی جو بھی راحتیں، جو بھی آسائشیں ان کو ملی ہوئی ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشگی ہے، اس میں ہمیشگی اس میں بھی نہیں ہے، ان کی جان میں بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ جائیں گے اللہ کے پاس تو مجرمانہ حیثیت سے جائیں گے، ان کو پکڑ کر اللہ کے سامنے مجرموں کی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ زندگی بھر انہوں نے یہ ساری چیزوں کو، یہاں کی دنیا کے ساز و سامان کو یہ سمجھ لیا تھا کہ یہی سب کچھ ہے۔ اس کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے خالق اور مالک کو فراموش کر دیا تھا، خدا فراموشی کی زندگی انہوں نے گزاری تھی، اور سارے حدود انہوں نے پامال کیے تھے، سارے ضابطوں کو انہوں نے توڑا تھا۔
تو آج ان کا حشر بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرموں کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ وہ کوئی اچھی حالت میں اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے۔ آج ان کو دے دیا گیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنے کہ وہاں پر بھی ان کو ملنے والا ہے۔ ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ان کی بری آرام گاہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزولا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے تلے نہریں رواں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سامان ضیافت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اس کے برعکس جو خدا ترس لوگ ہیں، خدا خوفی کی زندگی جو گزار رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے متقی اور پرہیزگار، گو کہ ان کو یہاں پر بہت کم ملا ہوگا، رزق کی فراوانی نہیں ہے ان کے پاس، مال و دولت کے انبار نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے مہمان کی حیثیت سے جائیں گے، وہاں پر مجرموں کی حیثیت سے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کریں گے، ان کی آؤ بھگت ہوگی وہاں پر جانے کے بعد، اور ان ابرار کو، ان نیک وکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین نعمتوں سے وہاں پر نوازیں گے، ایسی نعمتیں جس کو دنیا میں کفار جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جن کو جو نعمتیں کفار کو یہاں پر دی گئی تھی اس کا کوئی موازنہ نہیں ہوگا جنت کی نعمتوں سے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر جو دیا گیا ہے ان لوگوں کو وہ بہت ہی تھوڑا ہے، تم کو جو ملنے والا ہے بہترین مہمانی تمہاری ہم کریں گے، تمہیں جو ہے شاندار نعمتوں سے وہاں پر نوازیں گے، اور تم مہمان کی طرح وہاں پر آؤ گے، مجرم کی طرح نہیں آؤ گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیتوں کو وہ حقیر قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، یقین جانو اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کی تسلی فرمائے ہیں اور ان کی تعریف فرمائے ہیں کہ جو پچھلے اہل کتاب کے لوگوں کا جو ذکر کیا جا رہا تھا کہ جو شرارت میں پڑے ہوئے تھے، بہت سے اکثریت ایسی ہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزائم پہنچانا ان کی زندگی کا مقصد تھا، اسلام اور مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے تھے اور اپنے وقتی فائدے کے لیے اور مقاصد اور منافع حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، یعنی حق کو چھپاتے تھے، کتمان حق کے مجرم تھے اور تلبیس کرتے تھے، ملا جھلا دیتے تھے حق کے ساتھ باطل کو۔ اس طریقے سے اللہ کی آیاتوں میں جو ہے انحراف کرتے تھے، کتاب میں جو ہے انحراف کرتے تھے۔ یہ کام وہ کرنے والے لوگ تھے، لیکن سب کے سب ویسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، مشرف باسلام ہوئے ان کے ہاتھ پر، اور وہ بڑے ہی نیک اور خدا ترس لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اپنے فائدے کی خاطر اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں چھپایا اور غلط سلط بات نہیں کہی انہوں نے۔ ان کا بہترین اجر ہے اللہ کے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس میں وہ تمام لوگ بھی آ جائیں گے جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی آیتوں کو اور احکامات کو بالکل صاف صاف اور واضح بیان کر دیتے ہیں لوگوں کی سہولت کی خاطر۔ لیکن جو لوگ اس کے خلاف کام کرتے ہیں، جو بھی علماء اور مشائخ ہوں گے، جو ہے معنوی تحریفات کرتے ہیں اللہ کے کلام میں، اور جو احکامات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کی تفسیر اور معنی اور مطلب ایک کا ایک کر دے کے لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں، اپنی
اقراض کی خاطر، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، تو پھر وہ لوگوں کا شمار بھی ویسے ہی لوگوں میں ہوگا جو یہودیوں کا اس سے پہلے سے تذکرہ آ رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے خاطر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے برعکس جو نیکوکار لوگ ہوں گے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے دیگر لوگوں میں سے ہو، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، خدا ترسی کی زندگی گزارنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح لوگوں کے سامنے پیش کر دینے والے ہو، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر جو ہے رکھ کر چھوڑ دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، مقابلے میں ثابت قدم رہو اور تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وصیت فرما رہے ہیں ایمان والے بندوں کو۔ 3 چیزوں کی وصیت اور ہدایت دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کہ صبر، اس کے بعد مصابرہ اور مرابطہ، پھر اس کے ساتھ تقویٰ پرہیزگاری، پھر فرما دیا گیا کہ یہ تمام کام تم اگر کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کی تمنا تم لوگ کرتے ہو، تو کامیابی کی اگر تمنا کر رہے ہو تو یہ کاموں پر جم جاؤ۔ سب سے پہلے صبر کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ صبر کی مختلف درجات ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے۔ اس کا سب سے بہترین درجہ صبر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرمانبرداری اور لذات اور خواہشات کو ترک کرنے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کے سلسلے میں نفس کو جو تکلیف ہوتی ہے اور اس پر ثابت قدمی اور استقلال کرنے والا جو ہوگا وہ صبر میں سب سے اچھا اور بہترین آدمی ہوگا، سب سے اچھا اور اعلیٰ درجے کا صبر کہلائے گا وہ۔ یہاں پر وہی صبر کی جو ہے اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں، وہ صابرو، اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ صابرو مصابرہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کی شدتوں اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جو تکالیف کا جو سامنا کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ جو کرے گا تو سب سے سخت ترین صبر ہے، اس کو صابرو کہا گیا ہے۔ ورابطو، مرابطہ سے مراد جو ہے اسلامی سرحدات کی حفاظت کی خاطر، یعنی مورچہ بندی کرتے ہوئے اسلامی سرحدات پر قیام کر کے دشمن کا مقابلے کے لیے تیار رہنا، یہ مرابطہ ہوگا۔ رباط اور مرابطہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح تیار رہو، یہ کہا گیا ہے۔ لفظ رابطوں میں جہاد کے لیے مادی تیاری کرنا، قوت فراہم کرنا، حفاظت کا سامان کرنا، پاسبانی کرنا اور لڑنے مرنے کے لیے کمر بستہ رہنا سب شامل ہے۔ حدیث میں رباط جہاد کے لیے تیار رہنے اور پاسبانی کرنے کو بہترین خدمت قرار دیا ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو رباط کرے گا وہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 1 دن اور 1 رات اللہ کی راہ میں رباط کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اس کے برابر 1 مہینے کے برابر اس کو روزے کی اجر دیں گے، اور راتوں میں عبادت کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے 1 مہینے کا اس کو، اور اسی حالت میں اگر اس کی موت آ جائے تو پھر اس کے لیے بخشش ہے اور اس کو رزق فراہم کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت تک کا، اور شیطان کی سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ تمام فائدے اس کو ہوں گی اور بہترین اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اچھی طریقے سے وضو کیا کرو، چاہے وہ سردی کا موسم ہو اور چاہے تمہیں کوئی تکلیف اور زخم ہو، اس کے باوجود بھی اچھی طریقے سے وضو کر کے نمازوں کے لیے جو ہے مسجدوں کو دور دور تک چلتے ہوئے جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ادا تمہاری بہت پسند ہے۔ یہ رباط فی سبیل اللہ میں داخل ہے، یعنی اچھی طریقے سے وضو کرنا ہر موسم میں
اور اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو اس کے باوجود بھی وضو کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، اور مسجدوں کو جانا، چاہے دور تک جانا پڑے، پیدل چل کر جانا پڑے، یہ ساری چیزیں رباط فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ تو رباط کی بڑی ہی جو ہے فضیلتیں آئی ہیں احادیث میں، کہ اصل میں تو یہ ہے کہ اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ جو قیام کرے گا اسلامی سرحدات کی حفاظت کے سلسلے میں اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔